فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان اور فضل و کرم ہے جس نے ہمیں آج شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بابرکت لمحات میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائی، اور ادارہ منہاج القرآن کے اس مرکز پر جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علامہ قاری صابر حسین صابری صاحب نظم کے انداز میں خوبصورت پیرائے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے آغاز سے لے کر اختتام تک نہایت احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے. میں بھی اسی چیز کو نثر کے انداز میں انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں، وقت کم ہے اور اس کم وقت میں انشاءاللہ ظاہر ہے پورے موضوع کی تفصیلات اور جزئیات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن جو سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی حوالے سے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر اسی حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج علامہ قاری قدرت اللہ سلطانی صاحب کی طبیعت ناساز ہے. اللہ پاک آقا علیہ السلام کی معراج کے صدقے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے.
اللہ جل مجدہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسل کو معجزات سے نوازا۔ ہر دور میں انسانی عقل ارتقاء کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ عقل انسانی کی ترقی کے پس منظر میں اور اس دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق عطا فرماتے رہے، تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ایک انسانی عقل کا کرشمہ ہے اور ایک اللہ جل مجدہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو معجزات عطا فرماتے ہیں اور اس کے پس منظر میں اس دور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ نے جو معجزہ عطا فرمایا عصا کا، آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں جو جادو کا فن تھا، اس فن کو بڑا عروج اور کمال حاصل تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو فرعون نے آپ کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے، اور ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئی اور سانپ بن کے چلنا شروع ہو گئی۔ یہ ان کے جادو کا ایک فن تھا، کرشمہ تھا، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، کوئی حکایت اور کہاوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھنے والا عصا، فرمایا کہ میرے موسیٰ اس عصا کو زمین پر پھینک دیں۔ وہی عصا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا نے جادوگروں کے پھینکے ہوئے جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی ان تمام رسیوں کو، سانپوں کو نگل لیا۔ سبحان اللہ، وہ جادو تھا، یہ معجزہ موسوی تھا۔ اب جادو اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ اپنے پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا فرماتے ہیں کہ کسی مقام پر بھی عقل انسانی اس سے اوپر نہیں جا سکتی، اس سے نیچے رہتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور میڈیکل نے بہت ترقی کی۔ جو اطباء تھے، حکیم تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ بڑے بڑے بیماروں کا علاج کرتے، دوا سے، علاج سے ان کو تندرست کر دیتے، مگر میڈیکل جس مقام پر بھی پہنچ جائے وہ بیمار کو تو علاج کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں طبیب اور ڈاکٹرز، مگر جب انسان کی موت واقع ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے، سبحان اللہ، مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا فرماتی، کوڑ کے مریضوں کو شفا یابی سے ہمکنار فرماتی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اب لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انسان ہیں. اللہ کی توحید کو اجاگر کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دینا ہے. اور قرآن اللہ کی توحید کو کس طرح بیان کرتا ہے، اگر ہم اس انداز سے اللہ کی توحید بیان کریں تو وہی صحیح طور پہ عقیدہ توحید ہوگا. اور اگر اس سے ہٹ کر عقیدہ توحید بیان کریں تو وہ اللہ کی توحید کبھی نہیں ہو سکتی اور اللہ کا دیا ہوا طریق نہیں ہو سکتا. دو صورتیں تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. اللہ پاک دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان ہے، آپ ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو بے بس ہیں، مجبور ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ تو عام انسان ہیں، لہذا ان کو انسان سمجھو. انسانوں میں سے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. اللہ ایسا فرما سکتے تھے مگر اللہ نے اس انداز کو اختیار نہیں فرمایا. فرمایا میرے عیسیٰ آپ خود اعلان فرما دیں. اور اعلان کیا فرمایا؟ انہیں میں آیت کے وہی الفاظ، صرف پوری آیت تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر رہا، ہمیں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی نبوت، اپنی رسالت کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ لوگوں کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں. مگر انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندہ اخلق، تخلیق کرتا ہوں. تخلیق کرنا کس کا کام ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھا جاتا ہے، جو مشرکین مکہ بھی تھے، ایون ان سے پوچھا جاتا کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، کس نے تخلیق فرمایا، تو وہ کہتے تھے کہ ضرور اللہ نے تخلیق کیا ہے. تو اب اس میں کسی قسم کا شک نہیں، تخلیق کرنا اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، کہ میں اس کے اندر روح پھونکتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اس کے اندر روح پھونکتا ہوں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق فرمایا اپنے ہاتھوں سے، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو انفاق کرنا، روح پھونکنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انفخ، میں پھونکتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. شفا دینا کس کا کام ہے بولیے؟ اللہ. اب ایک انسان ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تخلیق بھی کرتا ہوں، میں روح بھی پھونکتا ہوں، میں مادرزاد اندھوں کو بینائی بھی دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں کو شفا بھی دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم کھاتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو تم گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں. ایک انسان ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے اور اللہ جل مجدہ اس کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی شان کو اجاگر کرتے رہو، اللہ کے پیغمبر کی شان کو بیان کرتے رہو گے. جتنا اللہ کی وحدانیت
وحدانیت کا مقصد پورا ہوتا چلا جائے. یہاں سے پہلا نقطہ ہمیں یہ ملا، ہم جتنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر کریں گے، حضور کی شان بیان کریں گے، جتنے مراتب بیان کریں گے، درجات بیان کریں گے، ہم اتنے کر نہیں سکتے جتنے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے. مگر اس قدر عقیدہ توحید پختہ ہوتا چلا جائے گا کہ جس رب کے محبوب کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، اس رب کے کمالات کا عالم کیا ہوگا. اس سے عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے. نبی کی شان بیان کرنے سے عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ جل مجدہ نے اس تہذیب و تمدن کے پس منظر میں اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے تاکہ جس سطح پر عقل انسانی پہنچ جائے پیغمبر ہمیشہ اس سے اوپر رہے، کیونکہ پیغمبر کی شان اور پیغمبر کے معجزات کی گرد تک بھی انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. اب حاضرین مکرم، ہر پیغمبر کا اپنا ایک دور تھا، اپنا ایک زمانہ اور وقت تھا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے آقا علیہ السلام، کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، ہر دور حضور کا دور ہے. قیامت تک آنے والا سارا زمانہ تاجدار کائنات کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب انسانی عقل جتنی آج سے 150 200 سال پہلے سائنس ترقی کرتی تھی، اس سے آج دیکھیں تو سائنس ترقی کرتے کرتے کس مقام پر ہے. اور 20ویں اور 21ویں صدی میں سائنس کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ خلا کی تصدیق ہے. خلا کو مسخر کر چکے ہیں سائنسدان، چاند کو مسخر کر چکے ہیں، مریخ اور دیگر سیارگان کو مسخر کرنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. حاضرین مکرم، جب سائنس ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائے تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمائے کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت اور انسانی عقل ترقی کی جس انتہا کو پہنچ جائے تب بھی مصطفیٰ کی عظمت کو نہ پا سکے، تب بھی آقا دو جہاں کے قدموں تک نہ پہنچ سکے. انسانیت خلا تک جا سکتی ہے، چاند اور سیاروں تک جا سکتی ہے اور خلا کو مسخر کر سکتی ہے، مگر افلاک کا سینہ چیر کر کوئی سدرۃ المنتہا تک نہیں جا سکتا. کوئی سدرۃ المنتہا تک اگر جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ چلا بھی جائے تو مصطفیٰ کو اس سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جبریل یہاں تو رک جا، اب تنہا میں جا رہا ہوں آگے، اس لیے کہ اب وہاں جانا فقط میرا حصہ ہے، فقط میرا حصہ ہے کہ میرا محبوب وہاں ہے، میرا محبوب وہاں ہے. حاضرین مکرم، تو پہلا نقطہ یہ واضح ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ اس تہذیبی پس منظر میں یہ عطا فرمایا کہ تاکہ نسل انسانی اور انسانی عقل اور انسانی ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی جس مقام پر بھی پہنچ جائے وہ آقا کے قدموں کے نیچے رہے، اس سے اوپر نہ جا سکے. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروایا، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو لیلن، رات کے ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے میں. لیلن کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کا ایک معنی ہوتا ہے قلت، یعنی بہت قلیل وقت لگا، بہت تھوڑے سے حصے میں. اب یہ جو لیلن ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اتنا طویل سفر اور رات بھی پوری نہیں ہوئی، ایک رات کا حصہ. حاضرین مکرم، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں طی زمانی
اور طی مکانی. حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں فلسفہ معراج النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر لاکھوں کروڑوں میل اور کلومیٹرز کا فاصلہ سکڑ کر ایک قدم اور ایک مختصر ہو جائے، یعنی ایک قدم اور ایک جنبش قدم تک آ جائے، اختصار مختصر ہو جائے، اگر طویل فاصلہ سکڑ کر مختصر بن جائے، اس کو کہتے ہیں طی مکانی. اور اگر صدیوں پر محیط وقت سکڑ کر چند لمحوں میں سمٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں طی زمانی. دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، بغیر تفصیلات کے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت سے بھی نوازا. آپ ملکہ بلقیس، سبا، ملک سبا کی ایک ملکہ تھی بلقیس. آپ نے تفصیلی واقعہ کئی بار سنا بھی ہوگا، اس کے اندر نکات اور واقعات انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں بیان کرتے رہیں گے. مگر جو متعلقہ حصہ ہے، اس ملک سبا کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا بلقیس. اس نے ارادہ کر لیا، مذاکرات کے ذریعے سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے. اس نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، یہ قرآن کی بات ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، حکایت نہیں ہے، قرآن ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پوچھا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سورہ النمل ہے. اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں لے آئے. اس کا تخت وزنی بھاری تخت اور 900 میل کا سفر ہے. یہ 1500 کے قریب کلومیٹر بنتے ہیں، تو 900 میل کا سفر. تو فرمایا کہ اس سے آنے سے پہلے پہلے لاؤ. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک جن بولا، بڑا طاقتور دیو ہیکل جن تھا. اس نے کہا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں، مگر آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی آپ کی جو نشست ہے کہ ختم ہو جائے گی تو اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. اب مثال کے طور پر یہاں ہم بیٹھے ہیں، نشست ہماری جو کتنی لمبی نشست ہوگی، 2 گھنٹے میکسیمم چلے گی. سلیمان علیہ السلام کی نشست بھی بہت لمبی نہیں ہوتی تھی، زوال سے پہلے پہلے 10 بجے کے قریب قریب تک. اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا. آپ نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی. پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام، وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتاب تھی، اس کا علم تھا، عالم تھا. اس نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پلک جھپکنے سے پہلے پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی، کتنی دیر لگتی ہے، ایسے کر کے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ تخت سامنے موجود ہے. تخت سامنے پایا، 900 میل کا فاصلہ سکڑ گیا اور ایک لمحے کے اندر وہ تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت آصف بن برقیہ وہ ایک پلک جھپکنے کی تاخیر میں پہنچے اور تخت حاضر کر دیا. حاضرین مکرم، یہاں رک کے ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن بیان کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کی طاقت، ایک سلیمان علیہ السلام کے صحابی کا اختیار، اس کی قدرت کو بیان کر رہا ہے.
اس کی طاقت کو بیان کر رہا ہے کہ فلک جھپکنے سے پہلے منو وزنی تخت 900 میل کے فاصلے سے اتنا جلد لے آنا، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک صحابی کا مقام ہے۔ حاضرین مکرم، پھر خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور جب اس کو اگر اپلائی کرتے جائیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ سے حضور کے صحابہ افضل، جس طرح حضور سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے آقا کی امت کے اولیاء افضل ہیں، اسی طرح طاقت، قدرت اور اختیار کا اندازہ کرتے چلے جائیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی سنگت میں بیٹھنے والے ایک شخص کی طاقت کا یہ حال ہے تو میرے آقا کی امت کے اولیاء کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ کہ شرق سے لے کے غرب تک کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگی۔ حاضرین مکرم، اگر پوچھا بھی نہیں، راستہ بھی نہیں پوچھا کس طرف ہے رکھا ہوا، کہاں ہے ملک سبا کدھر ہے، ہدہد کو میرے ساتھ بھیجے تاکہ مجھے راستہ بتائے، نہیں، تو پتا چلا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک صحابی کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور حجابات اٹھا دیے، اور جہاں وہ تخت پڑا تھا وہاں دیکھ بھی لیا اور وہاں سے اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر بھی کر دیا۔ تو یہ ان کی طاقت کا عالم ہے۔ تو لہٰذا اگر قرآن بیان کر رہا ہے دوستان مکرم تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اصول یہ ہے اگر قرآن کسی ادنا کی، کسی چھوٹے کی شان بیان کر رہا ہو تو از خود اس سے بڑے کی شان خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چھوٹے درجے کے آدمی کی شان بیان ہو رہی ہو قرآن میں تو از خود بڑے کی شان منکشف ہو جاتی ہے، بیان ہو جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، یہ ایک مثال تھی تیہ مکانی کی کہ مکان یعنی فاصلے سمٹ گئے، اور تیہ زمانے کی مثال حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں، وہ بستی کو تباہ شدہ دیکھا تو پوچھا، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ مجھے علم الیقین اور حق الیقین حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان پر موت طاری فرما دی۔ حضرت سلیمان حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی اور 100 سال تک موت طاری کر رکھی۔ تیسرے پارے میں قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر اللہ پاک نے پوچھا ہے عزیر آپ کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا لبثت یوماً او بعد یوم، کہ میں تو ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اے عزیر نہیں، آپ ایک دن یا دن کا حصہ نہیں رہ رہے، آپ یہاں پہ 100 سال یہاں رہے۔ تو زمانے سمٹ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 100 سال کا عرصہ انہیں ایک دن کا ایک حصہ معلوم ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں، 309 سال بیت گئے، مگر ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ رہے ہیں، جواب دیا یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ تو یہ زمانے سمٹ کر، صدیاں سمٹ کر یہاں ایک دن کے اندر یہاں محیط ہو گئی۔ تو حاضرین مکرم، جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تیہ زمانی اور تیہ مکانی، یہ جو اصطلاح ہے کہ زمانے سمٹ کر مختصر ہو جاتے اور فاصلے سمٹ کر مختصر ہو جاتے، تو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی 900 میل کا فاصلہ سمٹ کر پلک جھپکنے کی دیر تک رہ جائے، اور جہاں حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کا زمانہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ لگے، اور جہاں اصحاب کہف پر 309 سال بیت جانے کے بعد بھی انہیں ایک دن یا کچھ حصہ معلوم ہو، تو تاجدار کائنات جب اس رات کے حصے میں وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
اور مسجد اقصی سے لامکان تک تشریف لے گئے اور سارا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے تو قرآن کہتا ہے لیلن، پوری رات بھی نہیں لگی، رات کا ایک حصہ صرف رات کا ایک حصہ، رات کے چند لمحے صرف ہوئے۔ حاضرین مکرم، اب یہاں اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے ساتواں آسمان اور لامکان تک۔ پہلے اس سفر کے دوران چند ایک بڑے خوبصورت واقعات پیش آئے ہیں، وہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر بلانا اوپر تھا اپنے پاس تو پھر مسجد حرام سے ہی اوپر لے جاتے، یہ مسجد اقصی تک کا سفر کیوں کروایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حاضرین مکرم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جبریل امین چلے۔ یہ کتاب ہے دلائل النبوہ امام بہقی کی۔ جبریل امین لے کے چلے اور راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کیا حضور یہاں پہ تشریف لے جائیں، یعنی تشریف رکھیں، یہاں پہ اترے اور اتر کر 2 نفل پڑھے۔ فرماتے ہیں میں اترا اور نفل پڑھے۔ جبریل امین نے پوچھا اینا اتدری اینا صلیتا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قلت اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یاد رکھیں، اب یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ 2 الگ الگ سوال ہوتے ہیں، 2 الگ الگ جواب کا طریقہ ہے۔ ایک ہے مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، اور ایک فرمایا کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے کئی بار عرض کیا جب صحابہ کرام سے کوئی بات حضور پوچھتے اور صحابہ کو وہ بات معلوم بھی ہوتی تو تب بھی وہ جواب دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں بات قابل توجہ یہ ہے اور عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جب وہ کوئی بات فرمائے تو اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ صرف یوں کہیں اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک امتی کی، غلام کی، مومن کی، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ فقط یہ نہ کہے اللہ عالم، وہ ہمیشہ یہ کہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور جب کہتے اللہ عالم اور صحابہ جب کہتے اگر معلوم بھی ہوتا، میں نے کئی بار عرض کیا سامنے شہر مکہ ہے، حضور نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ شہر ذو الحجہ ہے، ذو الحج کا مہینہ ہے، حضور پوچھتے ہیں ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پتہ ہے یہ شہر ذو الحج ہے، پتہ ہے مکہ مکرمہ ہے، پتہ ہے حج کے ایام ہیں، مگر ہر سوال کے جواب میں صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ ہمیں عقیدہ اور ایمان سمجھا دیا، اگر عقیدہ اور ایمان صحیح رکھنا چاہتے ہو تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جب پوچھا جائے ذکر ہو علم کے حوالے سے یوں کہو اللہ و رسولہ عالم، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ تو حاضرین مکرم پھر فرماتے ہیں میں نے یہ کہا کہ اللہ عالم، جبریل امین نے کہا صلیت بیثرب، صلیت بطیبہ، یہ آپ نے یثرب میں جو طیبہ ہے اس مقام پہ نفل ادا کیے ہیں، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس سے آگے چلے ایک اور مقام پہ مجھے اتارا، کہا یہاں بھی نفل پڑھے، تو میں نے وہاں 2 نفل پڑھے، تو پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے، تو فرمایا کہ یہ مقام ہے مدین، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے پاس اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، فرمایا اس درخت کے قریب آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ اور ظاہر ہے جو آقا علیہ السلام کام کرتے ہیں وہ اللہ کی حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر حضور قدم نہیں اٹھاتے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پر جس جہاں وحی نازل ہوئی
جہاں اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، یہ وہ مبارک و بابرکت مقام ہے، اس مقام پہ آپ نفل پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام پر نفل پڑھے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہمیں محلات نظر آئے، مجھے وہاں اتارا اور فرمایا کہ عرض کیا حضور یہاں نفل پڑھے، میں نے پڑھے تو بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس مقام پر جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو، حاضرین مکرم، اس مقام پہ نفل پڑھنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، تو جہاں خود تاجدار کائنات کی ولادت ہوگی اس مقام پہ نفل پڑھنے کا مقام کیا ہوگا؟ حاضرین مکرم، پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہم آگے چلے، راستے میں ایک خوبصورت واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ جب میں آگے پہنچا تو ایک گڑیا نظر آئی، ایک گڑیا وہاں نظر آئی، اور اس نے کہا فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزٍ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا هَذِهِ يَا جبریل، ایک گڑیا کو دیکھا راستے کے کنارے پہ بیٹھی ہے، جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ آقا عرض کیا حضور آگے تشریف لے چلیں۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ ایسے لوگ تھے نورانی چہروں والے، وقالوا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، تو انہوں نے ان الفاظ میں مجھے سلام کیا۔ میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور آگے تشریف لے چلے، تو میں آگے چلا اور ہم مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی میں پہنچے تو پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے، ان کی امامت فرمائی، تو اس کے بعد جبریل امین نے عرض کیا حضور اما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا الا ما بقي من عمر تلك العجوز، آقا وہ جو گڑیا آپ نے دیکھی تھی، بس یہ جو دنیا ہے ساری، اس دنیا کی عمر بس اتنی رہ گئی ہے جتنی اس گڑیا کی عمر رہ گئی تھی۔ اب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے، بس اسی طرح یہ دنیا کائنات یہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، اور اس کی عمر جتنی اس گڑیا کی عمر رہ گئی ہے بس اتنی ہی عمر اس دنیا کی رہ گئی ہے۔ دوستان مکرم، یہ وہ دنیا جس نے ہم میں سے کتنوں کو بوڑھا کر دیا، ہم میں سے کتنوں کی ہڈیاں کمزور کر دی، ہم میں سے کتنوں کو کھا گئی، مگر ابھی تک وہ بوڑھیا باقی ہے، مگر ہم اپنی زندگی اس کو حاصل کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا شب معراج اور بیان فرما دیا کہ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ حاضرین مکرم، جس طرح اس دنیا کو خود اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کو حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ آئیں اپنی زندگی اس کے لیے وقف کریں جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو باقی رہنے والی ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اللہ رسول کی محبت ہے، وہ آخرت ہے، وہ جنت کی طلب ہے، تو مولا کا دیدار ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس نہج پہ ڈالیں، اس بوڑھیا کو جو بوڑھی ہو چکی ہے یہ دنیا، اس کو حاصل کرنے پر اپنی زندگیاں صرف نہ کریں، اپنی ضرورت کی حد تک محنت کریں، مشقت کریں، مگر اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ کریں۔ پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، پوچھا بتایا کہ وہ جو افراد جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ کون تھے؟ میں نے کتاب کا حوالہ دیا دلائل النبوہ امام بہقی کی، جبریل امین نے بتایا ایک اور آواز آئی تھی اور آقا علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ جبریل امین نے کہا حضور آپ تشریف لے چلے آگے، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بعد میں جبریل امین نے بتایا کہ وہ ابلیس تھا۔ آقا اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس کے پیچھے لگ جاتی،
آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ پھر پوچھا، پھر جبریل امین نے عرض کیا وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ، اب وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ کون ہیں؟ فرمایا فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ علیہم السلام، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ راستے میں کھڑے تھے اور جب مصطفیٰ کی سواری گزر رہی تھی تو آقا کو سلام کہہ رہے تھے۔ کس انداز میں؟ السلام علیک یا اول، اے سب سے پہلے پیدا ہونے والے آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا آخر، اے ساری انسانیت میں اور سارے انبیاء کے بعد مبعوث ہونے والے آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا حاشر، اے حاشر کہ جن کے قدموں پر حشر بپا ہوگا اور ساری انسانیت میدان محشر میں حضور کے قدموں میں جمع ہو جائے گی، اے حاشر آپ پر سلام ہو۔ یہاں سے دوسرے ایک نقطہ اہم معلوم ہوا کہ یا کے صیغے کے ساتھ کہہ کے پکارنا۔ آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام 1000 سال پہلے جا چکے، موسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، اپنا زندگی پوری کر کے وصال پا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، مگر حضور علیہ السلام کو جو پہلے جا چکے ہیں وہ بھی السلام علیک یا اول کہہ کے بلاتے ہیں، اے اول و آخر آپ پر سلام ہو۔ اگر حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اگر یا کے صیغے کے ساتھ حضور کو جو پہلے جانے والے ہیں سلام کہہ سکتے ہیں تو صدیوں بعد آنے والی امت مسلمہ یہ آقا دو جہاں کو یا نبی سلام علیکہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ پتا چلا اس انداز سے سلام کہنا سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء۔ حاضرین مکرم، اب یہاں حضور شیخ الاسلام نے اس پر بڑا خوبصورت گفتگو کی ہے کہ حکمتیں کیا تھیں۔ اگر ادھر اوپر لے جانا تھا تو مسجد حرام سے سیدھا اوپر لے جاتے، وہاں سے پھر آیا اور وہاں تک پہنچ کے پھر وہاں سے اوپر تشریف لے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ پہلی بات، جو وہاں پر لوگ تھے انکار کرنے والے، ان میں کفار و مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ یعنی پہلی وجہ اور پہلی حکمت یہ ہے، یہ جو بیت اللہ سے لے کے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر تھا، یہ زمینی سفر ہے، اور اس سفر کو حضور کے سفر معراج پر بطور دلیل بیان فرمایا تاکہ وہ چیز جو انہوں نے پہلے دیکھی ہوئی تھی، جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے، جیسے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، انہوں نے دلیل مانگی تو دلیل میں فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس پر دلیل مانگی تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر بسر کیے، میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا کھانا پینا، میرا سونا جاگنا، میرا بچپنا، میری جوانی، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا لمحہ لمحہ زندگی کا تمہارے سامنے ہے۔ اس ساری زندگی میں کہیں تمہیں کوئی جھول نظر آتی ہے؟ اگر نہیں نظر آتی، یہ ساری زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے بسر ہوئی ہے، یہ ساری زندگی میری نبوت، میری رسالت اور دعوی الوہیت، جو اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید کا دعویٰ میں نے کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سارے دعوے پر دلیل میرا وجود ہے جو تمہارے اندر بسر ہوا، اس کو تم جانتے ہو۔ اگر میں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو مان لو۔ جو بطور دلیل آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ 40 سال پیش فرمائے جن کو وہ جانتے تھے، تو دلیل وہ ہوتی ہے جس کو کم از کم انسان جانے سمجھ سکے، اس کا توڑ نہ ہو اس کے پاس۔ تو بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا
اس کو بطور دلیل بیان فرمایا. کیسے کہ کفار و مشرکین میں سے اکثریت نے مسجد اقصی تک جو یروشلم کا علاقہ ہے سارا یہ دیکھا ہوا تھا، قافلے جاتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے. لہذا یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ کی تاریخی وابستگی تھی. ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، مسجد اقصی ان کا قبلہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر ان کی امتیں گزری ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو یہود و نصارہ کی تاریخی وابستگی تھی. بس اللہ جل مجدہ نے چاہا کہ میرے محبوب کو معراج کروائی جائے تو اس سفر کو بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک اس سفر کو بطور دلیل بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. جب یہ سفر کا اعلان فرمایا تو اس پر کفار نے اعتراض کیا اور سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کیا کوئی دعویٰ کرے اور تمہارے نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں راتوں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، انبیاء کی امامت کی اور پھر واپس کیا گیا. تو ایک ماہ کا سفر ہے جانے کا، ایک ماہ کا آنے کا. اتنا طویل سفر ایک رات میں صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حاضرین مکرم، جب اس پر کفار نے اعتراض کیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پہلے سنا تصدیق کر لی بلا تعمل. فرمایا کہ اگر میں نے آقا علیہ السلام کے کہنے پر بن دیکھے رب کو مان لیا ہے، آسمانی خبروں کی تصدیق کر دی ہے، تو پھر یہ خبر کوئی مشکل نہیں. حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا. مگر ہر کوئی صدیق اکبر کے ایمان پر تو نہیں تھا. ان میں سے کئی احادیث میں ہے کئی ایسے مسلمان تھے سادہ لوگ کفار کے پروپیگنڈا کا شکار ہو کے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اس واقعہ معراج کی وجہ سے. حاضرین مکرم، مگر اس سفر کو بطور دلیل بنایا. کیسے؟ جب کفار نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے تو پھر اس کے دروازے دیکھے ہوں گے، کھڑکیاں دیکھی ہوں گی، در و دیوار دیکھے ہوں گے اور تمام تفصیلات طلب کرنا چاہیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کفار کا اجتماع ہے، آقا تشریف فرما ہے. کفار نے پوچھا اب ظاہر ہے پہلی بار کوئی جائے کہیں وزٹ کرنے کے لیے تو در و دیوار کو نہیں گنتا، کھڑکیاں دروازے نہیں گنتا. مگر کفار نے پوچھا، آقا نے نہیں فرمایا کہ میں نے تو نہیں گنی، میں تو وزٹ کے لیے گیا، اللہ نے مجھے وہاں کی سیر کروائی، میں ان چیزوں کو گننے نہیں گیا تھا. اللہ رب العزت نے نگاہ مصطفیٰ سے حجابات ہٹا دیے اور بیت المقدس کو اٹھا کر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کر دیا. آقا گنتے جا رہے تھے، بیان فرماتے جا رہے تھے، اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے ستون ہیں، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز ہے. جب سب کچھ بیان کر چکے انہوں نے کہا آپ نے بیان تو سچ کر دیا ہے، بیان تو سچ کر دیا ہے. پھر کچھ قافلے ان کے اس راستے پر گئے جو آقا علیہ السلام کو ملے اور آقا علیہ السلام نے ان کے واپس آنے کا وقت بھی بتا دیا کہ آپ کے قافلے مجھے اس مقام پر ملے تھے، یہ واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے اور وہ اس مقام پہ پلٹ آئیں گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق وہ قافلے واپس پلٹ بھی آئے. ایک ایک جز کی تصدیق ہوتی چلی گئی، مگر جس نے ماننا تھا وہ خوش نصیب ہو گیا، جس نے انکار کرنا تھا وہ چاند کو دیکھ دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی انکار کر گئے. تو یہ پہلی بات یہ تھی کہ اس سفر کو پورے سفر معراج کا اگر ان کو ڈائریکٹ آسمانوں کی بات کی جاتی، جنت اور دوزخ کی بات کی جاتی، سدرۃ المنتہا کی بات کی جاتی تو ان کی سمجھ میں کبھی کچھ نہ آتا. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، وہ سدرت وہاں سے سارے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس آقا علیہ السلام کے سامنے کر دیا، تو آج کے ترقی یافتہ دور میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں تو کچھ ممکن، یعنی ایسا ممکن نہیں کہ آپ کوئی انکار کر سکیں. آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھیں، گوگل سرچ پہ دیکھیں، آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے گلی تک جا پہنچتے ہیں، گھر کے در و دیوار کو دیکھ لیتے ہیں. اگر انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے
تو مولا نے جو مصطفیٰ کی نگاہوں سے پردے ہٹائے ہوں گے تو وہاں کیا کیا شے پوشیدہ رہے ہوں گے. آج آپ یہاں بیٹھ کر دنیا کے کونے کونے میں گوگل کے ذریعے اور دیگر سرچ انجن کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. حاضرین مکرم، گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر مصطفیٰ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے شرق سے غرب تک دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. پھر حاضرین مکرم دوسری وجہ بیان فرمائی حضور شیخ الاسلام نے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو قبلے ہیں دنیا میں. ایک پہلا کعبۃ اللہ جو پہلے مارز وجود میں آیا، اور دوسرا مسجد اقصی جو 40 سال بعد بنی. سب سے پہلے روئے زمین پر کعبۃ اللہ بنایا گیا، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا، تعمیر کیا گیا. کیونکہ ہر پیغمبر کی وہ یہ قبلہ تھے، ہر پیغمبر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. لہذا اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس قبلہ کی طرف جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. اب آقا علیہ السلام عمر بھر بیت المقدس کبھی جسمانی طور پہ تشریف نہیں لے گئے تھے. اللہ نے چاہا کہ معراج کی رات میرے اپنے حبیب کو بیت اللہ جو قبلہ ہے یہ اس میں تو ہے ہی، مگر شب معراج تاجدار کائنات کو اس قبلہ جو بیت المقدس تمام انبیاء کا قبلہ ہے اس کا وزٹ کروا کے سیر کرواؤں اور وہاں پر انبیاء کی امامت کروائیں آقا، تاکہ مہر ثبت ہو جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس قبلہ خانہ کعبہ کو بھی ہے اور بیت المقدس کو بھی ہے. حاضرین مکرم ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، تمام انبیاء پر فضیلت ہے، تو کئی انبیاء علیہ السلام ایسے ہو گزرے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا، ہجرت فرمائی. اب کوئی ایک جزوی چیز، کوئی ایک ایسی جزوی حیثیت، کوئی ایک گوشہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایسا نہیں کہ جس جزوی گوشے پر بھی کسی اور کو فوقیت دے دی جائے اور آقا علیہ السلام اس شان میں کسی سے کم رہ جائیں. جنہوں نے ہجرت فرمائی بیت المقدس کی طرف، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کی شب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا تاکہ اس شان میں بھی حضور سب سے اعلیٰ اور افضل ہو جائے. اور پھر ایک اور وجہ بیان فرمائی وہ یہ کہ میدان محشر جو ہوگا، میدان محشر وہ قیامت کے دن یہی بیت المقدس اور جو القدس کا میدان ہے یہ محشر کا میدان بن جائے. لوگ اٹھیں گے اسی حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اور رب کائنات اسی مقام پہ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، حساب و کتاب ہوگا. اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس لیے کروایا کہ اس سرزمین پر آقا دو جہان کے قدم مبارک لگ جائیں، اور جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں تو سب سے پہلے آقا کے قدموں کی مانوسیت نصیب ہو جائے، انس نصیب ہو جائے، اور آقا کے قدموں کی برکت سے وحشت محسوس نہ کریں اور حضور کے قدموں کی برکت انہیں نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اور بیت المقدس چونکہ آقا علیہ السلام کا قبلہ بھی تھا، لہذا اس قبلہ کی بھی اللہ رب العزت نے حضور کو سیر کروائی. حاضرین مکرم بس آخری حصے کی طرف آتے ہیں. اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، اور بڑی خوبصورت اور ایمان افروز بات ہے. آپ نے سنا کہ جب آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو وہ آپ نے دیکھا راستے میں بھی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر سلام بھیجا. اور ایک حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے تو وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. تو صلاۃ کا معنی نماز ہی نہیں ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. تو اس موقع پر جب آقا علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہو اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، یہ جوڑ نہیں بنتا. اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے.
آقا کا استقبال فرما رہے تھے. لہذا جب راستے میں انبیاء علیہ السلام ملے، سلام بھیجا، آقا کی زیارت کی، تو مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے. تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے آقا دو جہاں کے استقبال کے لیے. قربان جائیں، حضور کی سواری جس جس سمت سے گزرتی چلی جا رہی تھی، اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے حضور کا استقبال فرما رہے تھے. اب ذرا قابل توجہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر نے سلام عرض کیا راستے میں، تو وہ پہلے پہنچ گئے. آقا علیہ السلام یہ سفر براق کے ذریعے کر رہے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اپنی قوت جو اللہ کی عطا ہے ان کو، اپنی قوت اور طاقت کی بنیاد پہ سفر کر رہے تھے. سو حضور براق پہ تھے، انبیاء علیہ السلام اپنی طاقت اور اپنی پرواز کے ساتھ میں سفر تھے. سو براق سے پہلے، حضور سے پہلے نہیں، براق سے پہلے انبیاء مسجد اقصی میں پہنچ گئے اور وہاں پر استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی آقا علیہ السلام نے، اور یوں آپ امام الانبیاء کے مقام پہ کھڑے ہوئے. اب جب یہ امامت فرما چکے تو وہاں پر ایک اجتماع منعقد ہوا، ایک جلسہ منعقد ہوا، ایک محفل منعقد ہوئی. وہ جلسہ معراج تھا. حاضرین مکرم، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج اس دور مادیت میں وہی سنت مصطفیٰ دہرا رہے ہیں، سنت انبیاء دہرا رہے ہیں، جو مسجد اقصی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت تمام انبیاء نے جلسہ معراج منعقد کیا. اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور دیگر چند جو بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام تھے، انہوں نے 5 انبیاء علیہ السلام، انہوں نے مختصر خطابات فرمائے، مختصر خطابات، اور خصوصی خطاب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. متعدد ائمہ نے اپنی اپنی تفسیر میں، اپنی اپنی حدیث کی کتب میں، تاریخ کی کتب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہاں پر جب خطاب فرمایا تو وہ کیا تھا. بالخصوص علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا شریف میں اس طویل گفتگو کو اور آقا علیہ السلام کے کلام کو نقل فرمایا. اب یہی اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے یہاں بھی. اللہ کی شان جیسے مصطفیٰ نے بیان کی، اللہ کی توحید جیسے مصطفیٰ نے بیان کی، اللہ کی عظمت جیسے حضور نے بیان فرمائی. اب اور بہت ساری باتیں ہیں، مگر قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان کیسے بیان فرمائی. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کلام مجید میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب حضور بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. سو اللہ سب سے زیادہ، چونکہ حضور حامد بھی ہیں، حضور احمد بھی ہیں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. حضور محمد بھی ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے. سو سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، سب سے احسن تعریف کرنے والے، سب سے احسن انداز میں اللہ کی شان بیان کرنے والے آقا علیہ السلام ہیں. تو حضور نے جس انداز سے اللہ کی شان بیان فرمائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز سے اللہ کی شان بیان کریں. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر گویا آقا علیہ السلام نے اس رات اپنے خطاب کا آغاز رحمت سے کیا، کرم نوازیوں سے کیا. اللہ کی رحمت جو آقا علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس رحمت کا بیان فرمایا.
یہ معراج کی رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ امت مسلمہ پر رحمت و کرم جو اللہ کا برسا ہے، یہ اس رات کو جو اللہ نے اپنے حبیب پر رحمتوں کی بارش فرما دی تو اس کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی رسالت کا بیان فرمایا، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ نے مجھے تمام نوع انسان کے لیے، نوع بنی آدم کے لیے اللہ نے مجھے بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا، بشارت اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ آقا علیہ السلام کی یہ دونوں شانیں، حضور بشیر بھی ہے، حضور نذیر بھی ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کو اگر ملایا جائے تو اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ڈر سنانے کی ضرورت ہو وہاں ڈر سنایا جائے، اور جہاں بشارت اور خوشخبری کی ضرورت ہو وہاں بشارت سنائی جائے، خوشخبری سنائی جائے۔ ہمیشہ ڈر اور خوف کی بات ہی نہ کی جائے، قبر میں کیڑے ہوں گے، بچھو ہوں گے، گرز ہوں گے، فرشتے کھا جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، اللہ کی رحمت کا بیان بھی ہو، اللہ کی خوشخبری کا بیان بھی ہو، اور اللہ کا ڈر اور عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں تب اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر حاضرین مکرم، یہاں ایک اور بات، آقا علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا اور بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا، پوری انسانیت کی بات کی آقا علیہ السلام۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کا پیغام محدود نہیں ہے، آفاقی پیغام ہے، غیر محدود پیغام ہے، وہ شرق سے غرب تک تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام جنات کے لیے ہے۔ جو پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا ہم نے محدود بنا کر اسے صرف اپنے فرقے کی حد تک کیوں محدود کر لیا؟ ہم صرف اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے فرقے سے اٹھ کے باہر چلا جائے تو ہم اس کو اسلام سے باہر تصور کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں کا وہ پیغام جو آفاقی پیغام تھا، افسوس کہ آقا کے نام لینے والوں نے، آقا کی غلامی کا دم بھرنے والوں نے اسی لامحدود پیغام کو اپنی محدود سوچ کی بنیاد پر محدود بنا دیا ہے۔ آقا میلوں میں جاتے، کفار کے مقامات میں جاتے، آقا ان کو جا کے واعظ نصیحت اور اسلام کا پیغام دیتے تھے۔ اگر کوئی آج اسلام کی دعوت لے کر غیر مسلموں تک جائے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ غیر مسلموں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے پچھلے سال نومبر کی بات ہے، اکتوبر نومبر کی بات ہے، ستمبر کی بات ہے، ویمبلے ہال میں ایک عظیم الشان 12,000 افراد پر مشتمل عظیم الشان امن کانفرنس کروائی، اور اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ جب سارے مذاہب کے لوگ آئے، ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے، اس دور مادیت میں انسانیت نے پہلا نظارہ کیا کہ اسلام ایک ایسا امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، برادری کا دین ہے کہ ایک چھت کے نیچے ساری انسانیت کو جمع کر سکتا ہے۔ مگر اس پر بھی تنگ نظر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید طاہر القادری عیسائیوں کے ساتھ ہو گیا، یہودیوں کے ساتھ۔ آج عالم یہ ہے، ہمارے علماء اللہ ماشاء اللہ وہ صرف اپنے مسلک اور فرقے کے چند لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، اپنے مسلک کے علماء بیٹھ کے اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، مگر طاہر القادری نے پوری انسانیت میں سے چوٹی کے لیڈرز کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا، اور یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ پر جب یہود سے میثاق کیا تھا تو اس میثاق میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ سارے لوگ مل کر ایک امت ہیں، ایک نیشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، لہذا اس رسول کے ماننے والے ہو کے صرف اپنے ہی لوگوں تک بات کیوں پہنچائیں، غیروں تک بات پہنچائیں۔ اگر وہ آتے ہیں وہ دین کی بات سنتے ہیں، حدیث کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، اور آقا دو جہاں کی سیرت کی بات سنتے ہیں، جنہیں پوری دنیا میں مغربی میڈیا نے اسلام کے خلاف کر رکھا ہے۔ اگر کوئی انہیں اسلام کی صحیح تعلیم دینے والا مل جائے
تو وہ لوگ تو اسلام قبول کرنے پہ تیار ہیں، اسلام قبول کرنے پہ تیار ہیں، اور الحمدللہ اس کانفرنس کے 20 کانفرنس کے اتنے اثرات ہوئے کہ کئی لوگوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا ہے، ایون کہ بڑے بڑے پادریوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور پادریوں نے اسلام قبول کر کے منہاج القرآن کے سینٹرز کھولے ہیں وہاں پر۔ یہ پیغام ہے آقا علیہ السلام کا آفاقی، فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو حاضرین مکرم اپنی سوچوں کو وسیع کریں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، وسیع النظر ہیں، کیونکہ اللہ رسول نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ پوری کائنات کی بات کرتا ہے، وہ صرف چند لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ اپنا ٹولہ بنا لیں بس اسی پہ راضی ہو جائیں اور اسی کو آگے لگا کے چلیں اور باقی ہر ایک سے کٹ آف ہو جائیں۔ نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ تنگ نظری سے بچیں اور تنگ نظر لوگوں سے بچیں، ورنہ پوری انسانیت میں ایسی تنگ نظری پھیل جائے گی۔ اسی تنگ نظری کی وجہ سے ہی تو انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، تو پھر دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے مجھ پر فرقان نازل فرمایا، قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان تفصیل کے ساتھ ہے، قرآن ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور اس اللہ کی تعریف جس نے میری امت کو ساری امتوں میں سے بہترین امت بنایا۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، معراج کے پیغام میں رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری امت کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، ماڈریٹ امت بنایا، انتہا پسند نہیں بنایا۔ حاضرین مکرم، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور اس دور حاضر میں، اس صدی میں اگر امت وسطی کا اور امت وسط ہونے کا کوئی اعلان کر رہا ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن آج اللہ ماشاءاللہ اپنے بھی پرائے بھی کہیں نہ کسی سمت میں آپ کو انتہا پہ نظر آئیں گے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو دیکھیں، اس میں انتہا پرستی کر رہا ہے، مگر منہاج القرآن صرف اور صرف اس امت کو اعتدال اور توازن کی راہ پر ڈالنا چاہتی ہے، اور امت مسلمہ کو پھر پلٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہتی ہے۔ لہذا امت وسط بنے، انتہا پسند نہ بنے، یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا، اور اسی پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں انبیاء، 1,24,000 انبیاء کے سامنے اپنی امت کی یہ صفت بیان کر کے فخر کر رہے ہیں کہ میری امت انتہا پسند نہیں ہے، میری امت معتدل ہے، ماڈریٹ۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور میری امت کو، اس اللہ کی تعریف جس نے میری امت کو بنایا کہ وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے۔ حضور کی امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، ہم تو حضور کے اول و آخر ہونے پر بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت بھی اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اول اس طرح کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں جائے گی، باقی امتیں بعد میں جائیں گی، اور آخر اس طرح کہ جب سب انبیاء کی امتیں آگے جا چکی ہیں، اللہ نے سب سے آخر میں حضور کو مبعوث فرمایا اور حضور کی امت کو مبعوث فرمایا۔ پھر فرمایا وشرح لی صدری، اس اللہ کی تعریف جس نے میرا سینہ، اس میں انشراح پیدا کر دیا، میرا سینہ کھول دیا، یعنی پھر فرمایا ووضع عنی وزری، اور اللہ نے میرے تمام بوجھ ہلکے کر دیے، مجھے ریلیکس کر دیا، ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد کر دیا۔ اور پھر فرمایا ورفع ذکری، اس اللہ کی تعریف جس نے میرا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک کا ڈنکا بجتا رہے۔ یہی حضور تو شان بیان کر رہے ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی شان ہے۔ حضور اپنے جو کچھ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ سب بیان فرما رہے ہیں، اور یہ در حقیقت حضور کی شان بیان ہو رہی ہے اور ساتھ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وجعلنی فاتحا خاتما، اور اللہ نے مجھے سلسلہ نبوت کو شروع کرنے والا بھی بنایا اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بھی بنایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس رات معراج کی رات 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے سامنے اللہ کی توحید کو جس انداز سے بیان کیا کہ وہاں اپنی شان بیان فرمائی، اپنی عظمتوں کو اجاگر کیا. یہی پیغام ہے آج کی رات کا کہ آج کی رات آنے والوں اپنی زندگیوں کو اس نہج میں گزارو کہ ہمہ وقت ہماری زبانوں پر خدا اور مصطفیٰ کے نام کے ترانے ہونے چاہیے. آقا دو جہاں کی محبت کے فروغ کے لیے کام ہونا چاہیے. آقا کی شان کو بیان کرتے رہنا چاہیے اور حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا اور جھجک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جتنا حضور کی شان کو بیان کریں گے کبھی اس شان کو بھی بیان نہیں کر سکیں گے جتنا اللہ نے حضور کو شان دی ہے. تو یہ جائے کہ آپ اتنی بڑھا دیں کہ حضور کو اللہ سے ملا دیں. اللہ سے کوئی نہیں ملا سکتا. اللہ نے خود حضور کو اپنے ساتھ ملایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں واو بھی درمیان میں نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر واو، عربی علماء جانتے ہیں واو خیریت کے لیے ہوتا ہے. یہ جملہ اور ہے، دوسرا جملہ اور ہے. اللہ نے اس کلمہ کے اندر واو بھی نہیں رکھا، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے مصطفیٰ خدا کے غیر ہے. نہیں، مصطفیٰ خدا کے غیر نہیں ہے، خدا کے اپنے. یہ غیروں کو اپنا بنانے والے ہیں. یہ غیر جو اللہ کے غیر ہو گئے تھے ان کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں. یہ کیسے غیر ہو سکتے ہیں؟ لہذا حاضرین مکرم، یہ پیغام ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آئیے ہمیشہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا دو جہاں کا ذکر کرتے رہیں، حضور پہ درود و سلام بھیجتے رہیں جس طرح انبیاء بھیجتے تھے. حضور کو جس طرح رب کائنات نے معراج کی رات سلام کا تحفہ عطا فرمایا، صلاۃ کا تحفہ عطا فرمایا. نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، بندگی بھی کریں، اللہ کے حضور عز و نیاز بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس قدر منسلک ہو جائیں کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے مگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا اور یہی تگ و دو اور جد و جہد ہے. اللہ رب العزت اس تگ و دو اور جد و جہد کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں قبول فرمائے اور ہماری سانس میں اور ہمارے رگ رگ میں، ہمارے بال بال میں اور نس نس میں آقا علیہ السلام کی محبت کو بھر دے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک دو رنات مت پر آج کی رتیاں دھومتی ایک راج دلارا آمد ہے میرا. آج کی رتیاں دھومتی ایک راج دلارا آمد ہے. لولاک کا شیرا سر سوت وہ
प्यारा आमद है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीब सैयदी या रसूल अल्लाह अकरमतों के ताज वाले अर्श की मेराज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों के लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका वास्ता मेराजे रसूल ये सलाम